السلام علیکم ویورز، ماما کیئر ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ حمل کے دوران سونے کی صحیح پوزیشن کیا ہونی چاہیے جس سے آپ کے بچے کی گروتھ میں کوئی بھی فرق نہ پڑے اور نہ ہی آپ کے بچے کو کوئی نقصان ہو۔ آج کی ایپیسوڈ میں اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو بات کر لیتے ہیں کہ ڈیورنگ پریگنینسی سونے کی بیسٹ پوزیشن کیا ہونی چاہیے۔ پریگنینسی کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے: فرسٹ ٹرائیمسٹر، سیکنڈ ٹرائیمسٹر اینڈ تھرڈ ٹرائیمسٹر۔ ہر ٹرائیمسٹر میں الگ طریقے سے سونے کی پوزیشن ہونی چاہیے۔ جو شروع کے 3 مہینے ہوتے ہیں یعنی فرسٹ ٹرائیمسٹر، اس میں آپ کسی بھی پوزیشن میں سو سکتی ہیں، جیسا کہ دائیں کروٹ یا پھر بائیں کروٹ یا پھر آپ سیدھا بھی سو سکتی ہیں۔ اس سے آپ کے بچے پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن چھٹے مہینے سے آپ کو لیٹنے کی پوزیشن کو بہتر کرنا پڑے گا۔ آپ ہر طرح سے مڑ کر نہیں لیٹ سکتی۔ آپ کو ایک کروٹ یعنی دائیں کروٹ یا پھر بائیں کروٹ لیٹنا ہوگا۔ آپ سیدھا نہیں لیٹ سکتی کیونکہ سیدھا لیٹنے سے یوٹرس کا وزن بڑی شریانوں پر آ سکتا ہے اور اچانک انکانشیس ہو سکتی ہیں اور ان کو بلیک آؤٹ بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ بائیں کروٹ لیٹنا سب سے بہتر پوزیشن ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے دائیں کروٹ یا بائیں کروٹ آپ کسی بھی پوزیشن پر لیٹ سکتی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پریگنینسی کے دوران خاص طور پر لاسٹ ٹرائیمسٹر میں سینے کی جلن بہت زیادہ رہتی ہے۔ اگر آپ سوتے وقت اپنے سر کو تھوڑا اوپر رکھیں یعنی اونچا ہو، اس سے بھی آپ کو سینے کی جلن میں افاقہ ہوگا، کیونکہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو یوٹرس کا وزن سٹمک پر پڑتا ہے اور تیزابیت گلے کی طرف سے لیکوڈ کی فارم میں باہر آتی ہے یا گلے تک ہی رہتی ہے۔ تو اگر آپ کا سر تھوڑا اوپر ہوگا تو آپ کو اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ موسٹلی سوتے وقت تیزابیت کا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو سونے کی صحیح پوزیشن سے آپ کو اس مسئلے میں بھی ہیلپ مل سکتی ہے۔ کافی زیادہ خواتین کا کہنا ہوتا ہے کہ پریگنینسی کے دوران ان کو نیند کا بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے، ساری رات نیند نہیں آتی کیونکہ آپ کی باڈی میں اتنے چینجز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے لیے سونا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلیاں بچے کی نشوونما کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ ہارمونز اور خون کی سرکولیشن بڑھنے کی وجہ سے جسم میں گرمی کا احساس آپ کو زیادہ محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو نیند کا مسئلہ بھی رہتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے سونے کی پوزیشن کو تھوڑا بہتر کریں گی تو اس میں بھی آپ کو کافی ہیلپ مل سکتی ہے۔ یہ سب مسئلے پریگنینسی کے بعد ختم ہو جاتے ہیں اور ان سب ایشوز کو نارمل مانا جاتا ہے۔ اس لیے آپ خود کو ریلیکس رکھیں اور اپنی سلیپنگ پوزیشن کو بہتر کریں تاکہ ان سارے مسئلوں میں آپ کو تھوڑا سا ریلیف مل سکے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ایپیسوڈ سے کافی ہیلپ ملی ہوگی۔ اپنا اور اپنے بچے کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔